کل نزع کی حالت کے اندر قریب کے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی اس گفتگو کے اندر نزع کی کیفیت مکمل ہو گئی اور جان آفری کے سپرد ہوئی، جان میں سے روح نکل گئی۔ جس وقت انسان موت کے صدمے سے، موت کی کیفیت سے گزر جاتا ہے اور حالت موت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر قریب کے لوگوں کے اوپر آگے پھر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جن کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالترتیب اگر میں بیان کروں تو سب سے پہلی یہ ہے کہ جس وقت جان نکل جائے، نزع کی حالت ختم ہو جائے، اس وقت سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے قریب کے لوگوں نے کہ میت میں سے جو کچھ ظاہر ہوا ہو اس کو چھپا لینا ہے۔ اگر تو عیب ہے تو عیب کو چھپا لیا جائے گا، اگر تو کوئی اچھی علامت دیکھے تو اس کا لوگوں کے ساتھ ذکر کرے۔ اب عیب سے مراد کیا ہے؟ عیب سے مراد مثال کے طور پر اگر کسی نے دیکھا کہ ہم اس انسان کو نزع کی حالت کے اندر کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھا رہے تھے، لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہ ہوا، تو جس کی وجہ سے اب کلمہ چونکہ ظاہر نہیں ہوا تو اس دنیا سے یہ کیسا گیا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ لوگوں کے درمیان نہ کرے۔ اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کو کلمہ پڑھایا ہے تو اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوا، تو اس شے کا ذکر لوگوں کے ساتھ نہ کرے۔ سامعین محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کلمہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ کلمہ جاری دو وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہے کلمہ جاری نہ ہونے کی کہ یہ وہ لمحہ ہے جو انتہائی اذیت ناک ہے، جسے نزع کی حالت کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے یہ سن بھی لیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے آئے یا وہ کئی دنوں کے لیے آئے، جتنا وقت نزع کی کیفیت میں گزرتا ہے انتہائی تکلیف کا وقت گزرتا ہے، اور یہی وقت ہے، ایک یہ نزع کی تکلیف کا وقت ہے، ساتھ ہی یہی وقت ہے جب انسان کے اوپر شیطان اپنا دوسرا حملہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کے اوپر 3 حملے کرتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ جس وقت وہ زندہ ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان گناہ میں ہی رہے، اللہ کی فرما برداری سے دور رہے، اللہ کی نافرمانی میں ہی لگا رہے۔ یہ زندگی کے اندر شیطان بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ دوسرا شیطان حملہ کرتا ہے جس وقت بندے کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس وقت شیطان آن پہنچتا ہے اور آ کر اس کیفیت کے اندر شیطان ایسے جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر کہ دنیا میں اگر یہ بندہ میرے سے بچ گیا ہے تو کم از کم مرتے مرتے بے ایمان چلا جائے، اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہ ہو۔ یہ دوسرا حملہ ہے جو شیطان انسان کے اوپر اس کی موت کے وقت کے اندر کرتا ہے۔ دوستو، پھر تیسرا حملہ شیطان کرتا ہے جس وقت بندہ قبر میں اتر جاتا ہے، ادھر منکر نکیر آتے ہیں، ادھر شیطان بھی آ جاتا ہے۔ منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں، شیطان درمیان میں دخل اندازی دیتا ہے تاکہ یہ سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہ 3 جگہوں کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے جہاں یہ کوشش کرتا ہے شیطان کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ جائے۔ پہلا انسان کی زندگی میں، دوسرا اس کی نزع کی حالت میں، اور تیسرا اس کی قبر کے اندر، تینوں جگہوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور لکھنے والوں نے یہ بات لکھی، مرشد کامل تلاش کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ مرشد کامل جس وقت انسان زندہ ہو، مرشد کامل کا حق بنتا ہے کہ وہ بندے کو اس طرح زندگی گزارے جو اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے، اور جس وقت موت کے لمحے آئیں
اس وقت مرشد کامل کی یہ ذمہ داری ہے بندے کو ایمان سے رخصت کروائے۔ اور تیسرا، جس وقت قبر کے اندر پہنچے اس وقت مرشد کامل کی یہ ذمہ داری ہے کہ قبر کے اندر نکیرین کے سوالوں کے جواب کے اوپر بھی نگرانی کرے۔ دوستو اب ہمارا چونکہ نزا کا وقت تھا، نزا کے حق پر ہم سبق پڑھ رہے ہیں، تو اسی کے اندر حضرت شیخ فخر الدین رازی کے اوپر جب یہ نزا کا وقت آیا، ادھر شیطان بھی آ گیا اور شیطان نے آ کے کہا کہ فخر الدین رازی بتا خدا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہاں خدا ہے۔ اس نے کہا کتنے ہیں؟ ان کا ایک ہی ہے۔ اس نے کہا دلیل کے ساتھ بات کر۔ اس نے ایک دلیل دی حضرت شیخ فخر الدین رازی نے، تو شیطان نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ انہوں نے دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی۔ شیطان نے 360 دلیلیں ہی رد کر دی۔ جب کوئی دلیل نہ رہی تو پھر آپ نے وہی سے ہی آواز دی اپنے مرشد کامل حضرت امام نجم الدین کبریٰ کو کہ میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ اس وقت وضو کر رہے تھے، حالت وضو میں آپ نے آواز دے کے کہا کہ فخر الدین تو کیوں نہیں یہ بات کہتا کہ میں اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے اس کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں دلیل کی، میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا بھی ہوں اور ایک مانتا ہوں۔ تو شیخ کامل کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مرتے وقت نگرانی کرے اور بندے کو ایمان کے ساتھ رخصت کرے۔ مرشد کامل کی ذمہ داریوں میں سے یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ تو دوستو جس وقت انسان کی نزع کا وقت آتا ہے وہیں پر ہی انسان کے اوپر شیطان بھی حملہ کرتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہ ہو۔ اور دوستو اگر کلمہ جاری نہ ہوا تو یہ مت خیال کریں یا یہ لوگوں میں مت بتائیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ بڑا شدید وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کرم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بندے کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہ ہوا ہو، تو لیکن لوگوں کے اندر ذکر نہ کرے جو اس کے قریب کے لوگ ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ کلمہ اس وجہ سے جاری نہ ہو کہ بندے کا کوئی گناہ اس کے سامنے اس کو دکھا دیا جائے۔ وہ وقت ہے کہ جس وقت بندے کو اس کا پورا ڈاٹا دکھا دیا جاتا ہے، کون سا گناہ رکاوٹ بنتا ہے۔ دوستو کتابوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر بھی، کہ مرتے مرتے ہی بندے کو اس کا کوئی عمل دکھا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ جس طرح حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایک جوان آدمی ہے اور نزع کی حالت کے اندر ہے، یا رسول اللہ اس کو ہم تلقین کر رہے ہیں کلمہ کی لیکن وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا، حضور نے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ کلمہ چل نہیں رہا۔ دوستوں کوئی میں اور آپ نہیں تھے، اللہ کے نبی کا صحابی تھا اور کلمہ زبان کے اوپر جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے حالات کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے حالات یوں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا جس کی وجہ سے میری زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ، تو بلا کے حضور نے فرمایا اماں اس کو معاف کر دے۔ تو والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، اپنے دل سے تو نے معاف کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر اب طویل واقعہ ہے لیکن اختتام یہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں معاف نہیں کرتی تو چلو جو ہے وہ لکڑیاں جلاؤ اور اس کو آگ کے اندر پھینکو، کل بھی اس نے جہنم میں سڑنا ہے، آج ہی آگ میں سڑ جائے۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہوئی، آگ جلی تو ماں کی جو ممتا تھی وہ تڑپ اٹھی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس کو آگ میں گرانے لگے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نہ گرائیں، میں اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے کہا کہ معاف کرتی ہوں، ادھر اس کی جان نکل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے لکڑیاں جلانی اس لیے ہی تھی کہ تیری سوئی ہوئی ممتا جاگ جائے
تو ماں کہیں نہ کہیں تو تڑپ ہی اٹھتی ہے، ماں کہیں نہ کہیں جا کے تو بھڑک ہی اٹھتی ہے، تیری ممتا کو جگانے کے لیے یہ آگ جلائی گئی، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر جو ہے اس کی جان نکل گئی۔ کون سا گناہ سامنے دکھایا گیا؟ وہ دکھایا گیا کہ ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ لوگوں یہ سبق ہم لوگوں کے لیے ہیں، کون سا گناہ اڑ جائے انسان کو اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح کر کے آپ یہ دیکھیے کہاں تک بات جاتی ہے۔ حضرت انہوں نے ابن عساکر کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کے اوپر نزع کی حالت آئی، اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی، اس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا، اس سے پوچھا گیا کیوں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ دوستو جو ساتھ بیٹھتا تھا اس کی یہ حالت ہے، اور جو دیتا ہی گالیاں ہیں ان کی حالت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی گناہ ہیں؟ رب کریم کو پتا ہے کہ جو بندے کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس وقت بندے کو سامنے دکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ بتا رہا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وہ نزع کی کیفیت کے ساتھ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جوان تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آقا یا رسول اللہ میں گناہ دیکھ رہا ہوں، میں گناہ دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کا کرم بھی دیکھ رہا ہوں، میں خدا کا فضل بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ فکر نہ کر، اگر تو گناہ دیکھ رہا ہے اللہ تجھے گناہ سے بچا لے گا۔ کس وجہ سے؟ اپنے فضل کی وجہ سے، کہ گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ تھا اور رب کی وجہ کے فضل کی وجہ سے وہ پر امید تھا، تو اللہ کے ساتھ اس کی وابستگی یہی تھی کہ میرا بندہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو دوستو بندے کو یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کہیں بندوں میں سے کسی کے حقوق کی اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اس وقت سے پہلے معافی مانگ لیں۔ اگر کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، سامنے سب کچھ دکھا دیا جائے گا، کون سی شے رکاوٹ بن جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر انسان نیکی کے اندر وقت گزار رہا ہے، وہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، وہ بھی بات سامنے آ جاتی ہے۔ حضور نے باتیں بتا دی کہ جب انسان کا ایک طرف کی بات ہے، دوسری طرف کی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی آخری لمحات کے اندر جس کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری ہو گئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور نے فرمایا جس کی ان لمحوں میں یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرت سعد بن مالک کہنے لگے، آپ فرماتے ایک دن حضور نے فرمایا تمہیں اس میں اعظم نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس میں اعظم ہے یہ کہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا، اللہ نے یونس کو غم سے نجات عطا کر دی۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا یہ یونس کے لیے ہی تھا، یونس پیغمبر کے لیے ہی تھا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ نے ان کو غم سے نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی مومن اپنی بیماری کے اندر 40 بار اگر یہ پڑھ لے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا خاتمہ اللہ ایمان کے اوپر کرے گا، اور اگر وہ اس بیماری سے بچ گیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوستو ہے کیا؟ صرف اتنا سا جملہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ یہ دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس ملک الموت آیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ وضو کی حالت میں تھا، ملک الموت آ گیا، موت کا وقت قریب ہے، اس کی روح نکالنے لگا ہے، جس بندے کے پاس آیا ہے وہ وضو کے ساتھ ہے، اگر اسرائیل نے روح نکالی بندے کی اس حالت کے اندر
کہ وہ وضو کے ساتھ تھا تو اس کو جو موت آئے گی وہ اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا۔ دوستو دونوں طرف حضور نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ گناہگار کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور جو اس طرح گزرے گا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ جس کا جتنا عمل جتنا اچھا ہوگا اتنے اس کے یہ لمحات آسان ہوں گے، اور دوستو جس نے جیسے جیسے عمل کرتا گیا اللہ نے ویسے ویسے اس کے لیے آسانیاں کی، اور جس کے جو اپنا تعلق رشتہ ناتا سلسلہ سب کچھ حضور کی ذات کو بنا لیا اللہ نے اسی طرح جزا دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی خوبصورت موت ہے کہ ادھر موت کے لمحے ہوں اور ادھر کملی والا خود آ جائے، اور دوستو آ جائے اور اس انداز کے ساتھ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ بسمل کہتے ہیں اس جانور کو جس کے گلے پہ چھری چلا دی جائے، 3 رگیں کٹ جائیں اور چوتھی رگ نہ کٹے اور وہ جانور پھڑکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حالت ہوتی ہے بندے کی۔ کہنے لگے کہ دل بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو، گر وقت اجل سر میرا تیرے قدموں پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا سب ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ وہ کملی والا خود آ جائے تو وہ آ جائے تو جتنی بھی زندگی میں قضائیں ہوئی ہیں ساری ایک ہی سجدے میں ادا ہو جائیں گی، اور جن کو اللہ نے یہ رتبے نصیب کیے، جنہوں نے زندگی گزاری اس طرح، ان کے ساتھ ہوا بھی یوں ہی کہ آپ دیکھتے ہی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جب بابا صاحب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کا وقت وصال آیا تو یہ منظر بابا صاحب بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور بھی تشریف لائے، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی آئے، اور آپ ہی کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز بھی تھے، بختیار کاکی بھی تھے۔ یہ سارا منظر حضرت بابا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی، جس کی بنا کے اوپر آپ نے پھر یہ منظر دیکھ کے کہا تھا اللہ محمد 4 یار حاجی حاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، کہ یہ سارا منظر لوگوں ایسی موت کے اوپر تو شہیدوں کو بھی رشک آ جاتا ہے کہ جن کو ایسی موت نصیب ہو جائے، انسان کا عمل یہاں تک چلا جائے کہ کملی والا خود آ جائے، تو یہی جو ہے انسان کے لیے ہر طرح کی فلاح کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اب دونوں باتیں پائی جا سکتی ہیں۔ ادھر کہا کہ اگر زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوا تو ذمہ داری ہے قریب کے لوگوں کی کہ لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے، کب اس عیب کو چھپا لے۔ ہو سکتا ہے کہ موت کی درد کی تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے گناہ کی، اس کے اوپر اللہ نے اس کی گرفت کی، اس کو اللہ نے معاف کیا، لیکن اس کا غسل کفن جنازہ سب کچھ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ حسن خاتمہ کی، برے خاتمے کی یہ علامت ہے، برے خاتمے کی یہ علامت ہے کہ رنگ ہونٹوں کے رنگ مٹیالہ ہو جائے گا اور چہرہ شدید سرخ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ گلے میں سے ایسے آوازیں آئیں گی جیسے جو ہے کسی نے گلا دبایا ہو۔ یہ برے خاتمے کی علامت ہے، اور اچھے خاتمے کی علامت یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر پسینہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا جس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے اس کے ایمان کی گواہی ہے، وہ ایمان سے رخصت ہے۔ اور فرمایا کہ پسینہ آئے گا پیشانی پہ، آنکھ میں آنسو آئیں گے، اور جو ہے وہ ہونٹوں کے اوپر خشکی آئے گی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوگی، اور دعا کریں اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، جو نتائج آئیں گے وہ خاتمے کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے اپنے شوق میں اور اپنی مستی میں کملی والے کی بارگاہ میں یہ کہتے رہا کریں کہ جاں کنی کے وقت آنا، چہرہ اقدس دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جتنا یہاں تعلق بنا دیں گے اتنا اللہ خاتمہ خیر کا کرے گا۔ اگلی باتیں پھر کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔